قابل صد احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، دانشوران قوم، قائدین ملت، محترم بزرگوں، بھائیوں، شفقت ناز بچیوں اور عزیز بچوں، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت جاندار اور شاندار رہا۔ اس پروگرام کی ہر کڑی مضبوط رہی، چاہے وہ مکالمہ تھا یا تقریریں تھی، جو نعتیں پڑھی گئی، جو نظمیں گنگنائی گئی، سبھی جو ہے حسین اور دل نشین بالیقین بہترین رہی۔ اللہ ان بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے امکنات فرمائے اور اساتذہ کرام کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے خادم ہیں، آپ سبھی حضرات اس ادارے کے خادم ہیں۔ حاجی صاحب دنیا میں اور بھی دولت چھوڑ کے گئے ہوں گے، لیکن یہ جو گلستان لگا کے گئے ہیں، اس کی خوشبو انشاءاللہ قیامت تک آتی رہے گی۔ یہ بہت بڑی دولت چھوڑ کے گئے ہیں۔ خیر، آج ہم یوم جمہوریہ کے موقع پر شہیدان وطن اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگرچہ 26 جنوری جو ہے قانون سازی کے لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا۔ جب 1947 میں یہ ملک آزاد ہو گیا تو 1947 ہی میں 29 اگست کو 7 رکنی قانون ساز ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں، جو 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں تکمیل پا گئی، اور پھر 26 نومبر 1949 میں اس قانون کو منظور کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 میں سب نے اس قانون پہ دستخط کر لیے، اور 26 جنوری کو پورے ملک میں اس قانون کو یعنی 1950 میں نافذ کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو قانون لکھا گیا، یہ جو بنایا گیا، یہ صرف روشنائی سے نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں اور پرکھوں کی جو ہے خون کی سیاہی اس قانون کے لکھنے میں شامل رہی۔ یہ بات جو ہے سبھاش چندر بوس نے کہی تھی۔ سبھاش چندر بوس نے فرمایا تھا کہ ہمارے ملک کی تقدیر میں غلامی لکھی تھی، لیکن اے نوجوانوں، آؤ ہم فیصلہ کریں کہ ہم خود اپنے اس ملک کی ایک تقدیر لکھیں گے۔ ہم جو تقدیر لکھیں گے وہ غلامی نہیں ہوگی بلکہ آزادی ہوگی۔ ہم جو تقدیر لکھیں گے وہ روشنائی سے نہیں لکھیں گے، بلکہ اے نوجوانوں، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو آج ان جیسے شہیدوں کو ان جیسے ہمارے بزرگوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، چاہے وہ رام پرساد بسمل ہوں، چاہے وہ اشفاق اللہ خان ہوں۔ رام پرساد بسمل سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انگریز نے پوچھا، آخری خواہش ہم جس سے پھانسی دیتے ہیں اس سے آخری خواہش پوچھتے ہیں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا، میری آخری خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنا سر کٹا دوں۔ سرفروشی کی تمنا اب میرے دل میں ہے، دیکھنا ہے کہ کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ اور اشفاق اللہ خان کو جب لکھنؤ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس سے کہا گیا کہ آپ جو ہے سارا الزام رام پرساد بسمل پنڈت پہ لگاتے ہیں، تو ہم آپ کو باعزت رہائی دے دیں گے، بری کر دیں گے۔ فرمانے لگے، رام پرساد بسمل صرف پنڈت نہیں، میرا
کہ تو مسلمان ہے وہ ہندو ہے، یہ اسلام یہ اس ملک کے دشمن ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے اس دھرتی پر 98% وہ لوگ ہیں جو محبت اور بھائی چارے پہ وشواس رکھتے ہیں۔ آج بھی جائیے، بلکہ آتے ہیں ہمارے راجستھان میں تو ہمارے شادیوں میں آتے ہیں، ہم ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، ساتھ میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، کوئی نفرت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ جو شور ہو رہا ہے، یہ چند لوگ ہیں جو اپنی کرسی کے چکر میں اس ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا کہ رام پرساد بسمل صرف پنڈت نہیں ہے، میرا بھائی ہے۔ ان سے بھی پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اشفاق اللہ خان نے کہا آخری خواہش میری کچھ بھی نہیں ہے، نہیں آرزو، بس آرزو ہے تو یہ ہے کہ کاش کہ کوئی رکھ دے ذرا سی خاک وطن میرے کفن میں، بس یہ آرزو ہے۔ کاش جا رہا ہوں دنیا سے، ایک کاش کہ میرے کفن میں کوئی ہندوستان کی مٹی رکھ دے، یہ میری آرزو ہے، یہ میری خواہش ہے۔ تو یہ جو ہے قانون اس لیے کون سے لکھا گیا کہ ایسے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ہے ان کا بھی کردار ہے، چاہے وہ رانی جو ہے لکشمی بائی ہو۔ انگریز کے خیموں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ انگریز نے کہا کہ یہ عورت ہے کون، اس کا نقشہ بنا کے پورے ملک میں پھیلاؤ، اس سے گرفتار کرو۔ اس نے اپنی سیاہی لگائی اور حالانکہ بہت شاطر ہے انگریز، لیکن جو ہے لکشمی بائی کا نقشہ نہیں بنا سکا انگریز، کیونکہ لکشمی بائی اگر جنگ کے میدان میں بھی نکلتی تھی تو پردے کے ساتھ نکلتی تھی۔ یہ ہندوستان کا کلچر تھا کہ جب میری ہندو بہن ساڑی میں تھی اور میری مسلم بہن جب چادر میں تھی، تو کبھی اس ملک میں ریپ کے واقعات نہیں ہوئے تھے، کبھی کسی نے ان کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا تھا۔ لیکن جب ہم آدھا لباس پہن کے مارکیٹ کی زینت بنے تو پھر کپوں نے اور چیلوں نے ہماری عزت پہ ڈاکہ ڈالا۔ یہ تھی لکشمی بائی، اور حضرت بیگم محل سے انگریزوں نے کہا کہ جو ہے آپ اتنا مال لے لو، انگریزوں سے لڑنا چھوڑ دو، مالداری لے لو۔ کہنے لگی پاگلو، مجھے مالداری نہیں چاہیے، مجھے صرف آزادی چاہیے۔ یہ جو ہے عورتوں کے مردوں کے یہ کردار تھے۔ تو آپ کو اکثر یہاں بلکہ زیادہ تر بلکہ سارے ہی شاید مسلمان بیٹے ہیں، ہمیں اپنی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے۔ آج بہت سارے اگر سے ظلم ہو رہے ہیں، ایک ظلم وہ ہے جو ہم نے خود اپنے آپ پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی تاریخ پڑھنا چھوڑ دی۔ ہم ظالم ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم ظالم ہیں، ہم نے حدیثیں پڑھنا چھوڑ دی، ہم ظالم ہیں، اپنے بزرگوں اور پرکھوں کی تاریخ پڑھنا چھوڑ دی۔ میں ایک منٹ میں بس اجمالی خاکہ پیش کرتا ہوں کہ انگریز تو 1601 میں آیا تھا، 1947 میں آزاد ہو گیا، 1947 میں آزاد ہوا، 1857 کی جنگ کوئی پہلی جنگ نہیں تھی، اور جن کو ہم سلامی دیتے ہیں یہ تو 19ویں صدی میں آنے والے لوگ تھے۔ لیکن وہ کون لوگ تھے جو ہمیشہ ہر صدی میں ہر سال انگریزوں سے پنگا لیتے رہے، انگریزوں سے لڑتے رہے؟ 1601 میں انگریز آیا اور 1668 کے اندر سب سے پہلے ان انگریز کو کچلنے کی کوشش کی تو وہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ لیکن یہ انگریز بڑا شاطر تھا، دیمک کی طرح ملک میں چھپ گیا اور چھپ چھپ کے جو ہے پنپتا رہا، اور پھر 17ویں صدی کے اندر جو ہے اس نے اپنے پر کھولنے شروع کیے۔ تو 1740 سے لے کے 50 تک اس ملک میں انگریز کو بھگانے کی کوشش کی، تو اس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دوسرے ملکوں کو خط لکھے، شاہ ابدالی کو شاہ احمد ابدالی کو جس نے تیار کیا وہ شاہ ولی اللہ تھا۔ اور پھر 1754 کے اندر شاہ ولی اللہ کی محنت
جو 1769 میں جس نے انگریز کے خلاف فتوا دیا وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھے، اور پھر 1778 اور 1780 میں جو آیا وہ جو ہے حیدر علی تھا، اور پھر 82 83 84 سے لے کے 4 جس نے انگریز کی جنگ لڑی اس کا نام فتح علی خان تھا، جس کو دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، جس نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور پھر 1806 میں فتوے کو ریپیٹ کرنے والے علماء کرام تھے، اور 1721 1821 اور 1822 میں انگریز کا مقابلہ کرنے والا احمد خان تھا، اور پھر 1818 سے لے کے 1831 تک ایک استاد اور شاگرد شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن اگر روڑا اٹکایا راجہ رنجیت سنگھ نے تو اس کو بھی ہٹانے کی جنہوں نے کوشش کی، اور 1831 میں جو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے، یہ پھر فضا بنی کہ پھر ہندو بھائی بھی کھڑے ہوئے، پھر عورتیں بھی کھڑی ہوئی اور کسان بھی کھڑے ہوئے۔ کسان اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کسانوں کو انگریزوں کا کلچر پسند نہیں تھا، رہن سہن پسند نہیں تھا۔ آج انگریز تو چلا گیا ہے، لیکن آج ہمیں بدقسمتی سے انگریز کا کلچر ہمیں پسند ہے، اس کو چوائس کرتے ہیں۔ کسانوں نے خون اسی لیے بہایا تھا کہ ان کو جو انگریزوں کا کلچر ہی پسند نہ تھا، اور یہ پھر جو 1857 پھر جو 1857 کی جو جنگ ہوئی، علماء کرام بھی اٹھے، ہمارے ہندو بھائی بھی کھڑے ہوئے، پھر سکھ بھی کھڑے ہوئے، اور پھر جو ہے مرد بھی اٹھے، عورتیں بھی اٹھی، لیکن آخری رتبے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ پوری روٹی کا حساب لیا کرو۔ جو الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا کردار ہے، ارے ہم سے پوچھتے ہو اس ملک کی وفاداری، ہم مذہب کی حال میں کبھی ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی حال میں کبھی ہم سیاست نہیں کرتے، زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے ہم اپنے وطن کی مٹی کو ناپاک نہیں کرتے۔ یہ جو ہے ہمارا پیغام، اور بچیوں نے بہت سارا شاندار جو ہے پیغام دیا ہے۔ ایک بچی نے جو ہے بچیوں کی تعلیم پہ بھی روشنی ڈالنے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بچی نے حضرت رفیدہ کا نام لیا، جانتے ہو رفیدہ انصاریہ، اس دور کی ڈاکٹر تھی، اس دور کی جو ہے طبیب تھی اور طبیبہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازی شان سے اس کو نوازا، کیونکہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، 3 کام سب سے پہلے کیے۔ مسجد نبوی بنی، مسجد نبوی کے آنگن میں مدرسہ بنا، چبوترا دارالصفا بنا، اور مسجد نبوی کے سامنے ہاسپٹل بنا، جس کو حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں کا علاج کرتی تھی۔ تو نبی جب بھی کسی جنگ میں گئے اور جب بھی بیت المال میں مال غنیمت آیا تو اس ڈاکٹر کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے ضرور دیا ہے، کیونکہ جو قوم کی خدمت کرتا ہے وہ اسلام کی نگاہ میں سر بلند ہے۔ اس لیے اس ڈاکٹر بچی کا احترام کیا گیا۔ اسلام بچی کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔ نبی کے گھر میں رہنے والی امی عائشہ کا خود کا کلینک تھا مدینے میں، اور ایسا کلینک چلا کہ مدینے میں ایسا کلینک کسی اور کا نہ چلا، اور خود جو ہے ٹیچر بھی تھی، یعنی جو ہے چھوٹی سی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کی تھی کہ نبی پردہ فرما گئے، اور امی عائشہ کو 63 سال تک زندہ رہی۔ 45 سال امی عائشہ نے پردے کے پیچھے بیٹھ کے بڑے بڑے مردوں اور صحابہ کو پڑھایا۔ یعنی اسلام نہ ٹیچر بننے سے بچی کو روکتا ہے، نہ ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے، اسلام جو ہے تعلیم کے راستے میں